1923 کی بات ہے۔ اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، بہاولپور سے حضرت کے نام ایک ٹیلی گرام آیا، تار آیا۔ ٹیلی گرام یہ تھا کہ یہاں پر ایک قادیانی لڑکے نے ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ دھوکے سے شادی کر لی ہے۔ اب قادیانی کہتا ہے کہ یہ میرے نکاح میں آ گئی ہے، لڑکی کا والد کہتا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ کافر ہے اور کافر سے مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا، جبکہ قادیانی کہتا ہے کہ اصل مسلمان ہوئی میں، میرے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، مجھے میری بیوی دی جائے۔ بہاولپور کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ جج نے علماء اکرام کو بلایا ہے کہ علماء اکرام آ کر اس سلسلے میں فتویٰ دیں، علماء اکرام قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ کیا قادیانی اور مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس وقت سب سے بڑے عالم دین تھے ہندوستان میں، ان کو بہاولپور کے مسلمانوں نے ٹیلی گرام کیا کہ حضرت آپ تشریف لے آئیں اور بہاولپور کی عدالت میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے وکیل بن جائیں اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کریں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ٹیلی گرام پڑھا۔ ٹیلی گرام پڑھنے کے بعد گردن جھکا لی، مراقبے میں چلے گئے، کافی دیر چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر سر اٹھایا، اپنے خادم سے کہا سفر کا سامان گھر پہنچاؤ، دوسرے خادم سے کہا کراچی کی بجائے بہاولپور کا ٹکٹ کٹاؤ، شاگردوں سے کہا کہ میں نے حج کا سفر کینسل کر دیا، میں بہاولپور کی عدالت میں جاؤں گا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا وکیل بن کر جاؤں گا۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ حج پر جا رہے تھے، آپ بیت اللہ جا رہے تھے، آپ روضہ رسول پر حاضری کے لیے جا رہے تھے، آپ نے اتنا عظیم سفر چھوڑ دیا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا بھائی میں نے اپنی زندگی پر نظر دوڑائی، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا، وہ شخص بول رہا ہے جس نے 60 سال تک بخاری شریف کا سبق پڑھایا ہے، جس نے 60 سال تک جو آپ اور ہم ختم بخاری کی مجلسیں سنتے ہیں، انہوں نے 60 سال، بھائی بات نہیں کریں، 60 سال تک جس نے ختم بخاری پڑھایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی ہے، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی پر نظر دوڑائی، مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے۔ میرے لیے یہ ایک گولڈن چانس ہے، میرے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا وکیل بن کر بہاولپور کی عدالت کے اندر جاؤں، حضور علیہ السلام کی امت کی بچی کی عزت کو بچاؤں اور کل قیامت کے دن مجھے شفاعت نصیب ہو جائے۔ یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کرنا اور باقی دین کے کام کرنے کے اندر کتنا فرق ہے۔ فرمایا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، صحابہ کے ناموس کا تحفظ کرنا، قرآن کا تحفظ کرنا، مدرسوں کا تحفظ کرنا، مسجدوں کا تحفظ کرنا، یہ جتنے بھی دین کے کام ہیں یہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کے اعمال کی حفاظت کے کام ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اعمال کی حفاظت کے کام ہیں، کیونکہ نماز حضور علیہ السلام کا عمل ہے، جہاد حضور علیہ السلام کا عمل ہے، تبلیغ حضور علیہ السلام کا عمل ہے، صحابہ سے محبت حضور علیہ السلام کا عمل ہے، مسجد بنانا حضور علیہ السلام کا عمل ہے، مدرسہ بنانا حضور علیہ السلام کا عمل ہے،
اب اگر تو نماز پڑھ رہا ہے تو حضور کے عمل نماز کی حفاظت کر رہا ہے، اگر تو جہاد کر رہا ہے تو حضور کے عمل جہاد کی حفاظت کر رہا ہے، اگر تو تبلیغ کر رہا ہے تو حضور کے عمل تبلیغ کی حفاظت کر رہا ہے، اگر تو صحابہ سے محبت کر رہا ہے تو حضور کے عمل محبت صحابہ کی حفاظت کر رہا ہے، اگر تو خانقاہ چلا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے تو حضور کے عمل ذکر کی حفاظت کر رہا ہے، اگر تو مسجد بنا رہا ہے تو حضور کے عمل مسجد بنانے کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا لیکن جو ختم نبوت کی حفاظت کر رہا ہے وہ ذات نبوت کی حفاظت کر رہا ہے، وہ محمد عربی کی ذات کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے کہ ختم نبوت حضور علیہ السلام کی ذات کا نام ہے۔ اور میرے بھائیوں، ذات اور عمل، ان میں پہلے عمل ہوتا ہے یا پہلے ذات ہوتی ہے؟ پہلے ذات ہوتی ہے۔ میری نماز میرا عمل ہے، میری نماز تب ہوگی جب میں ہوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں مشکل بات تو نہیں کر رہا۔ میری نماز تب ہوگی جب میں ہوں گا، میں واز کروں، میرا واز کرنا میرا عمل ہے، میرا عمل تب ہوگا جب میں ہوں گا۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرا وجود نہ ہو تو میرا ممبر پہ بیٹھنا ممکن نہیں، میرا وجود نہیں تو میرا واز ممکن نہیں، میرا وجود نہیں تو نماز ممکن نہیں، میرا وجود نہیں تو میرا جہاد ممکن نہیں، میرا وجود نہیں تو میری تلاوت ممکن نہیں۔ بالکل اسی طریقے کے ساتھ سارے کا سارا دین میرے آقا کی اداؤں کا نام ہے، سارے کا سارا دین میرے آقا کے اعمال کا نام ہے، سارے کا سارا دین میرے آقا کی زندگی کے گزارنے کے طریقوں کا نام ہے۔ میرے آقا کی ذات ہوگی تو دین ہوگا۔ میرے آقا دین کے محتاج نہیں، دین میرے آقا کا محتاج ہے۔ میرے آقا دین کے محتاج نہیں، دین میرے آقا کا محتاج ہے۔ میرے آقا نماز کے محتاج نہیں، نماز میرے آقا کی محتاج ہے۔ میرے آقا جہاد کے محتاج نہیں، جہاد میرے آقا کا محتاج ہے۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، اس وقت دنیا میں جو بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ دین کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، اور دین میرے آقا کے طریقوں کا نام ہے۔ طریقے بعد میں ہوتے ہیں، ذات پہلے ہوتی ہے۔ اگر دین کو خطرہ ہے اور ذات کو بھی خطرہ ہے تو پہلے ذات کو بچایا جائے گا، اس لیے کہ ذات بچے گی تو دین بچے گا، ذات نہیں بچے گی تو دین بھی نہیں بچے گا۔ آج دین اسلام کو بھی خطرہ ہے، آج صحابہ اکرام کے ناموس کو بھی خطرہ ہے، آج قرآن پاک کے تقدس کو بھی خطرہ ہے، آج امی عائشہ کی عفت کو بھی خطرہ ہے، آج مدارس کو بھی خطرہ ہے، مساجد کو بھی خطرہ ہے، آج محراب و منبر کو بھی خطرہ ہے، لیکن آج ختم نبوت کو بھی خطرہ ہے۔ اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ صدقہ ہیں ختم نبوت کے، یہ صدقہ ہے ختم نبوت کے۔ صحابہ صدقہ ہیں ختم نبوت کے، امہات المومنین صدقہ ہیں ختم نبوت کا، یہ مدرسے صدقہ ہیں ختم نبوت کا، یہ مسجدیں صدقہ ہیں ختم نبوت کا۔ آج آپ کے اس ملک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو خطرہ ہے۔ سمجھو جب ختم نبوت کو خطرہ ہوگا تو صحابہ کو بھی خطرہ ہوگا، دین کو بھی خطرہ ہوگا، قرآن کو بھی خطرہ ہوگا، مدرسے اور مسجد کو بھی خطرہ ہوگا۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کا تحفظ ہو، مدرسے کا تحفظ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اماں عائشہ کی عفت کا تحفظ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں فاطمہ الزہرا کی پاک دامنی کا تحفظ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صدیق کی صداقت کا تحفظ ہو، فاروق کی عدالت کا تحفظ ہو، عثمان کی سخاوت کا تحفظ ہو، علی کی شجاعت کا تحفظ ہو، معاویہ کی سیاست کا تحفظ ہو، حسنین کی شہادت کا تحفظ ہو،
تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت کا تحفظ کر لو، ساری چیزوں کا تحفظ ہو جائے گا۔ اگر ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہو سکا تو کسی چیز کا تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ آپ کے شہر ختم نبوت کے لٹیرے، آپ کے شہر میں ختم نبوت پر ہاتھ ڈالنے والے قادیانی، جو کہ بدترین گستاخ رسول ہیں، آپ کے شہر میں موجود ہیں۔ کتنے ہیں؟ 200 یا 300۔ اس کے مقابلے میں اس شہر میں رہنے والا مسلمان ایک بہت بڑی تعداد رکھتا ہے، ایک بہت بڑی اکثریت رکھتا ہے۔ آپ کے شہر میں قادیانی آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی قادیانی آپ کے شہر میں ایک میڈیکل اسٹور چلا رہا ہے تو اس میڈیکل اسٹور کو چلانے میں، اس کے دواؤں کی بکری میں، اس کے کاروبار کی ترقی میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے، آپ لوگوں کا کردار ہے۔ اگر 1 لاکھ شہداد پور کا مسلمان ہے اور 100 قادیانی ہے، ہر قادیانی نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے، کسی نے میڈیکل اسٹور کھولا ہوا ہے، کسی نے کارخانہ کھولا ہوا ہے، کسی نے سولر سسٹم کھولا ہوا ہے، کسی نے پمپنگ اسٹیشن کھولا ہوا ہے، کسی نے سروس اسٹیشن کھولا ہوا ہے، کسی نے ہونڈا کی جو ہے وہ فرنچائز خریدی ہوئی ہے۔ اب ان 100 قادیانیوں کی دکانیں یہ 1 لاکھ مسلمان چلا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، اپنے ضمیر سے پوچھ کر بتائیے، اپنے دماغ سے سوچ کر بتائیے، آپ کے اس شہر میں کوئی غنڈہ، کوئی بدمعاش، کوئی بد کردار انسان راستہ چلتے ہوئے آپ کی بہن کا دوپٹہ کھینچ لے، آپ کی والدہ کا دوپٹہ کھینچ لے، یا آپ کے والد کی ٹوپی اتار کر نیچے پھینک دے، پھر آپ کو پتا چلے کہ اس نے شہر میں فلانے جگہ پر دکان کھولی ہے، تو آپ کا ضمیر گوارا کرے گا اس کی دکان سے کوئی چیز لینے کے لیے؟ نہیں لے۔ اگر میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے، میری ماں کی عفت پر ہاتھ ڈالنے والے، میرے باپ کے پگڑی میں ہاتھ ڈالنے والے، میرے بھائی کی گردن میں ہاتھ ڈالنے والے کسی دکاندار کی دکان سے میں سودا خریدوں، میں اپنی گاڑی دھلواؤں، میں اس سے گاڑی خرید کروں، میں اس کی دکان کرائے پر لوں، آپ کیا سمجھو گے کہ اس کو اپنے باپ کی غیرت نہیں ہے، اسے اپنی بہن کی غیرت نہیں ہے، اسے اپنی ماں کی غیرت نہیں ہے؟ بہن کی غیرت کوئی معنی نہیں رکھتی، ماں کی غیرت کوئی معنی نہیں رکھتی، باپ کی غیرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک نہیں کروڑوں بہنیں قربان ہو مدینے والے کی جوتی پر، ایک نہیں کروڑوں مائیں قربان ہو مدینے والے کی پیر کی خاک پر، ایک نہیں کروڑوں باپ مدینے والے کی جوتی کے خاک پر قربان ہو۔ ہمیں معلوم ہو کہ قادیانی میرے آقا کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں، آپ اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ کتنے ہیں؟ جن کا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ ایک ہے وہ زور سے بتائے کہ محمد رسول اللہ یا 2 ہے؟ ایک ہے یا 2 ہیں؟ ایک محمد رسول۔ محمد نام کے انسان تو کروڑوں ملیں گے، محمد نام کے انسان تو کروڑوں ملیں گے، لیکن وہ محمد جو عبداللہ کا در یتیم ہے، وہ محمد جو آمنہ کا لخت جگر ہے، وہ محمد جو صدیق اکبر کا یار ہے، وہ محمد جو فاطمہ الزہرا کا ابا ہے، وہ محمد جو حسنین کا نانا ہے، وہ محمد جو عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ محمد جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، وہ محمد جس کا نام عرش کی پیشانی پر لکھا گیا ہے، وہ محمد جس کا نام جنت کی حوروں کی پتلی آنکھوں کی پتلیوں میں لکھا گیا ہے، وہ محمد جس کا نام جنت کے درخت کے پتے پتے پر لکھا گیا ہے، وہ محمد رسول اللہ جس کے نام کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو۔